السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے اس سلسلے کو ہم نے شروع کیا ہوا ہے۔ کل ہم نے ہجرت نبوی کے بارے میں پڑھا تھا، اور میں ایک بات پھر دہرانا چاہوں گا کہ بیٹا جو کام آپ کو کروایا جا رہا ہے ڈیلی بیسس پہ اس کو کریں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کے پیپر سر پہ آ جائیں اور آپ سب کچھ بھول جائیں، کیونکہ جون میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ آپ کے پیپرس کا آغاز ہو رہا ہے، تو مئی کے اینڈ پہ یا جون کے اسٹارٹ میں آپ کے پیپرس جو ہے نا وہ شروع ہو رہے ہیں۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ مرزا غالب کے رات الرسائل ہے۔ اس کے مصنف مولانا الطاف حسین حالی ہیں۔ ان کو خواجہ الطاف حسین حالی بھی کہا جاتا ہے۔ بچے بعض کا کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ مولانا اور خواجہ یہ کوئی دو الگ افراد ہیں۔ نہیں، خواجہ فارسی زبان میں کسی بزرگ کے لیے، بڑے کے لیے ادب کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ 1837 میں موصوف مولانا الطاف حسین حالی پانی پت میں پیدا ہوئے اور ان کے والد کا نام خواجہ عز بخش تھا۔ یہ 9 سال کی عمر کے تھے جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا، اور والدہ کے سائے سے بھی یہ کم عمری میں ہی محروم ہو گئے۔ اس کے بعد ان کی پرورش جو ہے ان کے بھائی امداد حسین تھے، جو کہ انسپیکٹر کے عہدے پر تعینات تھے، ان کے سپرد ہوئی۔ اس کے علاوہ ان کی 2 بڑی بہنیں تھیں، انہوں نے ہی مل کر ان کی پرورش کی۔ 17 سال کی عمر میں ان کی شادی ہوگی۔ سیدہ اسلام نساء نامی خاتون تھی، اور شادی کے بعد جب گھر کی ذمہ داریوں کا بوجھ ان پر پڑا تو اس کے بعد ان کے اندر شروع سے ہی ایک تعلیمی جذبہ کار فرما تھا۔ تعلیم حاصل کرنے کے ان کو شروع سے شوق تھا، تو اسی جذبے کی تکمیل کے لیے دلی مدرسے منتقل ہو گئے۔ وہاں پر یہ قرآن و حدیث و فقہ کی تعلیم حاصل کر رہے تھے کہ کچھ گھریلو حالات کی وجہ سے ان کو وہاں سے تعلیم ادھوری چھوڑ کر دلی واپس آ گیا۔ 1857 میں جنگ آزادی شروع ہو گئی، چھڑ گئی۔ اس کے بعد دلی سے پانی پت یہ واپس چلے گئے، اور پانی پت میں ہی انہوں نے منطق، حدیث، فلسفہ اور تفسیر کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد پھر یہ دلی آئے، اور وہاں پر نواب مصطفیٰ خان شیخ تھا، یہ ایک اردو ادب کے نامور شاعر ہیں، غالب کے ہم اثر شاعر ہیں۔ ان کے بچوں کی تعلیم، یعنی استاد مقرر ہوئے، ان کے بچوں کو یہ تعلیم دیتے تھے گھر پہ جا کے، اور کافی عرصے یہ ان کے بچوں کے استاد رہے۔ اس کے بعد نواب مصطفیٰ خان شیختا کی وفات کے بعد موصوف جو ہے وہ لاہور آ گئے، اور یہاں پر ان کی ملاقات ہوئی مولانا محمد حسین آزاد سے، اور ان دونوں اشخاص نے مل کر انجمن پنجاب کی لاہور میں ایک تنظیم بنائی، جس کا مقصد تھا نئے شعراء کو سامنے لانا اور اردو ادب کی ترقی اور ترویج کے لیے اپنا کردار ادا کرنا۔ یہیں پر اردو ادب کی جدید نظم کی بنیاد رکھی گئی، برکھا رخ جیسی نظمیں کہی گئی، اور بلا شبہ مولانا الطاف حسین حالی کو آپ اردو کی جدید نظم کا بانی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن بڑے عاجز اور انکسار والے انسان تھے، اور انہوں نے ہمیشہ اس کا سہرا جو ہے مولانا محمد حسین آزاد کے سر باندھا، لیکن محقق جدید نظم کا بانی مولانا الطاف حسین حالی کو ہی مانتے ہیں۔ اور اس کے بعد ان کی ایک بار ملاقات سر سید احمد خان سے بھی ہوئی، جن کے کہنے پر انہوں نے مسدس حالی یا مد و جزر اسلام کے نام سے نظم تصنیف کی، جو کہ حالی کو ہمیشہ زندہ و جاوید رکھے گی۔ اس کے علاوہ ان کی نامور جو تصانیف ہیں ان میں حیات جاوید، حیات سعدی، مقدمہ شعر و شاعری اور یادگار غالب، جس میں سے یہ سب کیا گیا ہے، اور مسدس حالی، جس کا میں پہلے تذکرہ کر چکا ہوں۔ مرزا غالب نے دلی میں اپنی زندگی کا بڑا حصہ گزارا اور دلی کے نامور شاعر تھے۔ جب مولانا الطاف حسین حالی دلی میں آئے تو یہ نوجوان تھے، اور تب انہوں نے غالب کا بڑا شعرا سنا، اور یہ انہوں نے وہاں مولانا الطاف حسین حالی نے مرزا غالب سے شعر و شاعری کا فن سیکھا۔ اسی وجہ سے وہ اپنے استاد کی بڑی تعظیم کرتے تھے، اور ان کے ساتھ جو انہوں نے وقت بتایا اور جو کچھ انہوں نے غالب کو دیکھا پرکھا، اس کے حوالے سے انہوں نے ایک کتاب تصنیف کی تھی، جس میں انہوں نے مرزا غالب کو خراج تحسین پیش کیا۔ اب یہ خاکے کی صورت میں ہمارے سلیبس میں یہ سبق شامل ہے۔ اس کے کچھ پوائنٹس میں نے لکھ دیے ہیں، میں ان کو ڈیفائن کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے مرزا غالب کے اوصاف بیان کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ مرزا بڑے کھلے دل کے مالک تھے، اور بڑے نرم مزاج تھے، خوش دل انسان تھے، زندہ دل انسان تھے، دوستوں کے دوست تھے، دوستوں کی ان
ساتھ بڑی ہمدردی سے پیش آتے، ان کی خوشی میں خوش، ان کے غم میں غمگین ہو جایا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے ان کے دوست جو پورے ہندوستان میں پھیلے ہوئے تھے۔ اور اس وقت موبائل ہوتے نہیں تھے، تو اس وقت جو تیز ترین ذریعہ تھا ایک دوسرے سے رابطے کا ہوتا تھا، تو ان کے اکثر دوست ان کو بیرنگ خطوط بھیجا کرتے تھے۔ بیرنگ خط آپ کو پتہ ہے ایسا جو ٹکٹ کے بغیر ہوتا ہے، جس کے پیسے خط وصول کرنے والے کو ادا کرنا پڑتے ہیں۔ تو مولانا الطاف حسین علی بتاتے ہیں کہ مرزا غالب کے اکثر دوست مرزا غالب کو بیرنگ خطوط بھی بھیجا کرتے تھے، اور لیکن مرزا ان کا کبھی بھی اس بات کا برا نہ مناتے، اور مرزا کے جو دوست ہیں اکثر ان سے فرمائشیں بھی کرتے تھے، ان کو غزلیں اور اپنی نظمیں لکھ کر بھیجتے تھے اور جن کی اصلاح کرواتے تھے، اور مرزا کبھی بھی دوستوں کی فرمائشوں سے تنقید نہ ہوتے تھے۔ دوستوں سے ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے، ان کے مراسم بڑے زبردست تھے۔ ان کے ایک دوست کے بارے میں بتایا جاتا ہے مطلب دوستوں کا وہ کتنا خیال رکھتے تھے، اس حوالے سے ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ مرزا کے دلی کے ایک دوست جو 1857 کی جنگ آزادی سے پہلے ایک رئیسوں کی زندگی بسر کر رہے تھے، 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جو زیر تاب آئے لوگ، ان میں ان کے وہ دوست بھی شامل تھے، اور انہیں ایک دن جب وہ مرزا غالب کی ملاقات کو آئے تو جاڑے کا موسم تھا، سردی کا موسم تھا، اور ان کے وہ جو دوست ہیں انہوں نے ایک نہایت کم قیمت لباس پہنا ہوا تھا۔ مرزا کو بڑا دکھ پہنچا، اور انہوں نے اپنا قیمتی جو ہے وہ مریضہ کا جو جامع ہے وہ اتار کر اپنے دوست کی نظر کر دیا، اور ان پر احسان بھی نہ جتلایا۔ اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ جیسے کہ میں یہ واقعہ بیان ہو گیا، دیوان ظریف مرزا غالب انتہائی ہنسی مذاق کرنے والے انسان تھے کہ بہت سے لطائف اور واقعات میں آپ سے بیان بھی کر چکا ہوں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ وہ بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ مرزا غالب انگریز کی قید میں تھے، وہاں سے رہائی ہوئی، تو ان کے دوست تھے نواب کالے خان، یہ ان کے مکان میں منتقل ہو گئے۔ دوست ملنے کو آیا، کہا کہ مرزا مبارک ہو، تم رہا ہو گئے۔ تو بولے کون کم وقت رہا ہوا، پہلے گھوڑے کی قید میں تھے، اب کالے کی قید میں۔ تو اس کے علاوہ بھی جو بے شمار واقعات ہیں، جیسے رمضان ماہ رمضان آگے آ رہے، اس کے حوالے سے بتاتے ہیں ایک دفعہ مرزا غالب جو ہے وہ بہادر شاہ ظفر کے ساتھ ان کے مطلب دربار میں ان کے درباری بھی تھے، اور وہاں پر ایک باغ میں سیر کر رہے تھے بادشاہ کے ساتھ۔ تو بادشاہ نے ایسے ہی دل لگے کہ یہ پوچھا کہ مرزا کتنے روزے رکھے ہیں، رمضان کا مہینہ تھا، تو مرزا بولے حضور ایک نہیں رکھا۔ اب اس کے دو معنی مطلب زو معنی انہوں نے جملہ بول دیا، دونوں طرف سے اپنی عزت بھی بچا لی اور بادشاہ کو جو ہے اس کو بھی مطمئن کر دیا۔ تو اس کے علاوہ بھی ان کے بے شمار واقعات ہیں، وہ پھر کبھی آپ کو سنائیں گے، یہاں پہ وقت کی قلت ہے۔ تو آخر میں ہم آموں کا مسئلہ ہے۔ مرزا غالب کو آموں کا بڑا شوق تھا، وہ خود بھی بازار سے منگواتے تھے، خریدتے بھی تھے، اور دوستوں سے فرمائش کر کے بھی منگواتے تھے، اور پورے ہندوستان میں جو ان کے دوست تھے وہ بھی جانتے تھے، اور اکثر اوقات ان کے دوست جو ہیں ان کو فتح عام نظر کرتے رہتے تھے۔ تو ایک دفعہ یہ مرزا غالب بہادر شاہ ظفر کے ساتھ باغ میں، شاہی باغ میں جا رہے تھے، اور شاہی باغ میں گرمیوں کا موسم تھا، اور پیڑ جو ہے وہ آموں سے لگے ہوئے تھے، تو اس باغ کا پھل جو ہے وہ صرف شاہی خاندان کے لوگوں کو نصیب ہوتا تھا۔ اب بادشاہ جا رہے ہیں، ساتھ میں کوئی درباری ہیں، مرزا بار بار درختوں آموں کے درختوں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو بادشاہ نے تعجب سے پوچھا مرزا کیا دیکھتے ہو؟ تو مرزا بولے حضور دیکھتا ہوں کہ ان میں سے کسی پر میرے نام دادا نے نام لکھا ہے یا نہیں۔ اس کے بعد آخر میں ایک دفعہ مرزا ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پہ آموں کا تذکرہ چل نکلا، سبھی شعراء اور جو لوگ معزز افراد وہاں موجود تھے سب نے آموں کے بارے میں اپنی رائے پیش کی، اور آخر میں نواب محمد خان فضل حق نے مرزا سے پوچھا کہ آپ بتائیں مرزا آپ کے خیال میں آم کیسا ہونا چاہیے؟ تو مرزا بولے بھائی میرے نزدیک تو آم میں دو خوبیاں ہیں، میٹھا ہو اور بہت ہو، ٹھیک ہے۔ اور ان کا یہ جواب سن کر سبھی حاضرین نے ہنس پڑے، اور یہ آج ہمارا سبق اختتام میں پہنچا۔ اس کا خلاصہ، اس کے الفاظ معنی اور تشریح کا طریقہ کار آپ جانتے ہیں، اس کو بڑا اچھے طریقے سے پڑھیں تاکہ آپ کی پڑھائی کا ہے۔ امید کرتا ہوں آج آپ کو کچھ نہ کچھ